وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل سب تکریم میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور ان کی سیرت کا ذکر اس سورہ مائدہ کے آخری حصے میں چل رہا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ خطاب کر کے ان کے معجزات کا ذکر انعام میں کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا تھا اس کے پیچھے ان کا اپنا اختیار نہیں تھا بلکہ میرا حکم تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ مٹی کی پرندوں کی صورتیں بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ گوشت پوشت میں تبدیل ہو کر زندہ ہو کر اڑ جاتے، تو بظاہر کوئی انسان یہ کرے تو تم اس کو خدا نہیں ماننا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف پھونک مارتا تھا، میرے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑتا تھا، اور مادر زاد اندھا ان کے پاس آ جاتا، اس کو وہ اگر دم کرتے، ہاتھ پھیرتے، اس کی آنکھیں لوٹ آتی اور وہ ہماری طرح دیکھنے والا ہو جاتا۔ فرمایا اس سے تم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھنا، یہ میرا حکم تھا۔ برس کے مریض کو اگر وہ دم کرتے، ہاتھ پھیرتے، اللہ جل شانہ اس کو شفا دے کر تندرست فرما دیتے۔ فرمایا یہ عیسیٰ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ پیچھے میرا حکم تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ زندہ ہو جاتا، تو ہرگز نہ سمجھنا کہ مردے کو زندہ کر دیا یہ تو خدا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ میرا حکم تھا، یہ میرا حکم تھا۔ تو وہ تمام کام جو اللہ کے نبی سے یا اللہ کے ولی کے ہاتھ سے آپ کو ایسے نظر آئیں جو انسان کے بس میں نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو اختیارات دے کر مختار کل بنا دیا ہے، وہ جب چاہے جو مرضی کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس خاص کام کو اس کے فعل سے صادر ہوتے وقت بھی پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس حکم کو صادر نہ کرے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ مصر سے جب کرتا چلا تو آپ نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ 40 سال پرانی بات، بچپن میں یوسف جدا ہو گیا، اب تک یوسف لگائیا منہ پہ۔ مجلس والوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ پرانے خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں، کہاں یوسف؟ چند دنوں کے بعد قافلہ آن پہنچا اور یوسف علیہ السلام نے جو کرتا روانہ کیا تھا، قافلے نے وہ کرتا لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، آنکھوں پہ رکھا، اللہ نے روشنی واپس دے دی۔ تب قافلے والوں سے اور مجلس والوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ کی طرف سے اس واقعے کی خبر ہو گئی جس کی تمہیں خبر نہیں تھی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات نقل کی، فرمایا کسی عقل مند آدمی نے اس وقت حضرت یعقوب سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ اب تو سارا پتہ چل گیا ہے
کہ یوسف کے ساتھ آغاز اس کہانی کا کہاں ہوا اور ختم کہاں ہوئی، تو یہ گھر کے 3 میل کے فاصلے پر چاہے کنعان میں یوسف پڑا ہوا تھا اس کنویں میں، تو آپ کو خبر نہیں ہے، اور کئی میلوں دور یوسف کا کتا چلا اور آپ بتا رہے ہیں اور واقعی بات خبر صحیح ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے میرے اور آپ جیسے بھولے انسانوں کی عقیدے کو درست رکھنے کے لیے خوبصورت بات سمجھائی۔ فرمایا ہماری مثال ایسی ہے کہ رب تعالیٰ جب دکھانا چاہے تو ساری کائنات یوں سامنے آتی ہے جیسے ہاتھ کی تلی۔ تو آپ اپنی ہاتھ کی تلی کو دیکھ لیتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں نا، اور جب نہ دکھانا چاہے تو ہم اپنے پاؤں کی ایڑی پر بھی نہیں دیکھ پاتے کہ کیا ہے، تو پیچھے کون ہے؟ تو تمہیں اگر کوئی نظر آ جائے کسی پیر صاحب نے وہ ایک نکے سے درخت اٹھا کر دوسرے نکے پہ رکھ دیا تو مشکل کشا مت سمجھو، یا تو اللہ کا ولی ہے تو اس کی کرامت صادر ہوئی اللہ کے اذن سے، یا پھر کوئی دجالی نظام ہے جو آنکھوں کا دھوکہ ہے، درخت کوئی نہیں آیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، شیطان اپنے مسخرے دکھاتا رہتا ہے۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، رسیاں پھینکی اور لاٹھیاں پھینکی، میدان بھر گیا، کس سے؟ سانپوں سے۔ قرآن نے کہا کوئی سانپ نہیں تھا، وہ لاٹھیاں ہی تھیں، یہ تو سارا مجمع سانپ دیکھ رہا تھا۔ قرآن نے کہا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا گیا تھا، نظر بندی تھی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہوا تھا، ادھر کوئی سانپ نہیں۔ ہاں یہ کرشمے نظر آتے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سے صادر ہوں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مختار کل، اس وجہ سے وہ عالم الغیب، اس وجہ سے وہ حاجت روا، اس وجہ سے مشکل کشا، اس وجہ سے وہ خدائی صفات کا حامل نہیں ہوتا۔ میرے سامنے کوئی کہہ دے نا کہ فلاں پیر صاحب نے حجیرہ شہر کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا، تراکل کو اٹھا کر کوٹلی رکھ دیا، میں بالکل مان لوں گا، لیکن میں کہوں گا اللہ کے حکم سے ایسا ہوا۔ بس جب یہ کہو گے اللہ کے حکم سے ہوا تو ذرا اس کے چہرے کو دیکھ لینا، اس کی نظر میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ چہرے پر پریشانی کے اثرات سامنے نظر آ جائیں گے، سمجھو یہ اندر سے مشرک کا بیمار ہے۔ اور اگر وہ اس بات پر خوش ہوا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم تھا اور میرے رب نے ایسا کر دکھایا، تو سمجھو موحد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات جو ہمارے سامنے آئے کہ پرندہ مٹی کا بنا کر گوشت پوش بن کر اڑ جائے، ایسا کو پیر صاحب کر سکتے ہیں؟ مردے کو کھڑے ہو کر کے زندہ ہو جا، ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی کرامتیں دکھا کر تمہیں مشکل کشا بناتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے معجزات دکھائے، قرآن نے کہا بے اذنی بے اذنی بے اذنی، ساری باتوں کے پیچھے میرا حکم تھا، ساری باتوں کے پیچھے۔ لہذا نبیوں کے معجزے بھی برحق اور ولیوں کی کرامتیں بھی برحق۔ نہ ہم ولیوں کے کرامتوں کے منکر ہیں، نہ نبیوں کے معجزوں کے منکر ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پیچھے کرنے والا کون؟ آپ کا عقیدہ تو صاف ہے نا، کسی کو شک و شبہ تو نہیں ہوتی، یہ صاف عقیدہ ہے جو قیامت کے دن نجات والا بنے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کیا، آگے قرآن کریم نے ان مخلص ایمان والوں کی تعریف کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مخلص ایمان لائے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آج بھی تجھے سمجھنا چاہیے، جنہوں نے حضور پر براہ راست ایمان لایا، مخلص ایمان والے، انہیں کیا کہا گیا؟ صحابہ۔ کیا کہا گیا؟ صحابہ۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے مخلصین، قرآن پاک نے ان کو کہا حواری۔ کیا کہا؟
کیا کہا؟ حواری. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ان کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے وہی نبی کی طرف آتی ہے، لیکن وہی کی نسبت حکم کے پہنچانے کے اعتبار سے ڈائریکٹ اللہ نے ان کی طرف کی ہے کہ میں نے ان حواریوں کو یہ کہا. یہ ایسے جیسے قرآن کریم میں اللہ وحی تو بھیجتا ہے نبی کی طرف، لیکن خطاب براہ راست کبھی انسانوں کو کرتا ہے یا ایھا الناس، اور کبھی ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو. ایسے اللہ نے خطاب کیا. فرمایا وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میرا انعام ہے جب میں نے حکم بھیجا حواریین کی طرف ان آمنوا بی وبرسولی. سادہ سا حکم اور صاف حکم، ان آمنوا بی، میرے بندو میری ذات پر ایمان لے آؤ، میری ذات پر ایمان لے آؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر بھی ایمان لے آؤ. ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے. اب اللہ پر ایمان کس درجے کا؟ ایمان یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی عالم الغیب، کوئی مختار کل، کوئی نفع نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا. وحدہ، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی جملہ صفات میں بھی. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ولی اس کا شریک، نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ. اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ بھر کا کوئی شریک، کوئی شریک. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء کے دنیا سے انتقال کے موقع پر جب صحابہ سخت مدہوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں، کوئی زبان سے جملہ کہنے کو تیار نہ تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور سارے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا یاد رکھو من یعبد منکم محمدن، تم میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا، کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ یہ ہمارا معبود ہے، تو میں اسے بتا دیتا ہوں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو جو مر جائے وہ خدا، جس پر موت آ جائے وہ خدا. فَمَن كَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم میں سے جس نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ اللہ کو معبود مانتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، پریشان کیا ہو محمد گئے ہیں، اللہ تو زندہ ہے، اللہ کو تو کوئی موت نہیں آتی. اللہ تو، اللہ کی صفات میں کوئی شریک. یہ ایمان ہے. وَبِرَسُولِهِ، اور فرمایا میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانو. روح اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت تھی خاص. روح اللہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے امر سے پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہیں. جو عام بشری طریقہ تھا دنیا میں پیدائش کا، عیسیٰ اس سے ہٹ کر آئے، اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا، روح اللہ کہا. فرمایا
فرمایا یہ مانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان لے آؤ۔ اب قرآن کریم نے ان کی صفت بیان کی حواری، عالم نے لکھا ہے حواری جین، یہ جمع ہے حواری کی۔ حواری یہ ماخوذ ہے حور سے، حور کا نام تو آپ کو آتا ہے نا، ایک جنت کی حور ہے اور ایک ملتان کی حور ہے، دیکھیے نا آپ نے، اور ملتان کی حور دیکھیے نا آپ نے، ہنسنے کی نا، ایک یہ حور ہے۔ اس حور کا حال ایسا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی آدمی نے مولوی صاحب سے تہجد کے فضائل سنے، تہجد کے فضائل سنے کہ تہجد پڑھنے والے کے قبر روشن ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تہجد پڑھوں گا۔ تیمم کا مسئلہ پہلے سے سن رکھا تھا، سردیوں کا موسم تھا، رات کو اٹھا پانی ٹھنڈا، اس نے کہا تیمم کر لیتا ہوں۔ روٹیاں پکائے والا توا پوٹھا پیانا والا، اس پر اس نے کیا کر لیا، تیمم کر لیا، اور تہجد پڑھی ماشاءاللہ، پھر فجر کی نماز پڑھی، شریک حیات اٹھی، کھانا شانا ناشتہ تیار ہوا تو سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں میں مولوی صاحب نے بڑے فضائل بیان کیے تھے، تہجد سے چہرہ روشن ہوتا ہے، آج میں نے تہجد پڑھی ہے، دیکھ ذرا میرا چہرہ روشن ہوا کہ نہیں۔ تو جب بیگم صاحب نے دیکھا چہرہ تو بڑی عجیب بات کی کہ اگر نور ہے سفید اس کا تو نام و نشان نہیں، اگر نور ہے اس کا تو، اور اگر نور ہے کالا تو گٹا بن کے چھا گیا، پھر تو نور ہی نور ہے۔ یہ ملتان والی حور وہی ہے، ورنہ جنت کی حور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اپنی چھوٹی انگلی، یہ چھوٹی انگلی جس کی دستان ہے چیچی انگلی، یہ اگر آسمان سے نیچے کر دے، اس انگلی کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان ہو جائے۔ اللہ نے اس کو اتنا حسین بنایا ہے۔ تو یہ حور واحد جمع اس کی حواری، فرمایا یہ حور سے ماخوذ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانے والوں کو قرآن نے حواری کہا، اس کی وجہ تو بعض عالم نے لکھا ہے ایک بات یہ ہے کہ وہ سفید تھے اپنے رنگ کے اعتبار سے، جس طرح سفید فام اور بلیک فام مغرب میں پوری قوم ہے نا، اور ان کے آپس میں بڑی لڑائی ہے، سفید فام اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں اور بلیک فام کو تو اس گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، یہ ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی رنگ کے سفید فام تھے، اس اعتبار سے ان کو حواری کہا گیا، اور بعد نے کہا کہ حواری ان کو اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ دھوبی کا کام کرنے والے تھے، تو کپڑے دھوتے تھے بڑے صاف ستھرے، اس اعتبار سے ان کو حواری کہا گیا پیشے کے اعتبار سے۔ لیکن یہ دونوں باتیں مرجوح ہیں، صحیح راجح قول یہ ہے کہ یہ حواری ان کو اس لیے کہا گیا کہ یہ حور سے ماخوذ ہے، اور حور کا معنی ہے صاف ہونا، تو ان کے صاف ہونے سے مراد ظاہر کے ساتھ باطن بالکل نفاق سے، کفر سے، شرک سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے، خیانت سے پاک صاف تھا۔ جیسے آپ کے ہاں لوگ کہتے رہتے ہیں فلانا آدمی دل کا بڑا کھرا ہے، دل کا بڑا صاف ہے جی، دل کا بڑا مخلص ہے، جو بات دل میں ہے وہی زبان پر ہے، تو دل اور زبان ایک ساتھ ہوں، اس کو کہا جاتا ہے حواری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کی بڑے فضائل ہیں، اور شخصی طور پر ہر صحابی کی کوئی خاص فضیلت ایسی ہے جس میں دوسرا شریک نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، رشتے میں آپ کے پھوپھیزاد بھائی تھے، زبیر ان کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي الزُّبَيْرُ
حواری ہے, میرا حواری زبیر ہے, میرا حواری زبیر ہے. تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مخلصین تھے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا اذ اوحیت الی الحواریین, یہ بھی انعام ہے کہ جب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو حکم بھیجا ان آمنوا بی و برسولی, ایمان لاؤ میری ذات پر بھی اور میرے رسول پر بھی. قرآن کریم کہتا ہے قالوا, اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک دم سارے کہنے لگے آمنا, ہم ایمان لے آئے, آمنا, ہم ایمان, ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیا ہے, اور اپنے ایمان کی تصدیق پر مہر ثبت کرنے کے لیے درخواست کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے واشہد, آپ گواہی دے دیجئے بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ, کہ بے شک ہم ایمان بھی لائے ہیں اور مسلمان بھی ہو گئے, ایمان بھی لائے ہیں اور. تو ایک بات سمجھو, دو درجے ہیں, ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن. اہل علم میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے. جیسے سردی ٹھنڈ دونوں ایک چیزیں ہیں یا الگ؟ جی ایک چیز ہے, اس کو کہتے ہیں الفاظ مترادفہ. اسی طرح ایمان اور اسلام یہ ایک چیز ہے. جیسے کوئی کہے میں مومن ہوں تب بھی درست ہے, کوئی کہے مسلمان ہوں تب بھی وہی بات ہے. اور اہل علم کا ایک طبقہ کہتا ہے نہیں, ان میں ایک فرق ہے. عامت الناس کو سمجھانے کے لیے آسان بات کہ اسلام کا درجہ ایمان کے درجے سے, مومن کا درجہ مسلمان کا درجہ, اس میں فرق ہے. مومن کا درجہ اپ ہے اور مسلمان کا درجہ تھوڑا کم. سورہ حجرات میں ہے, کچھ لوگ دیہات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے تو خوشی میں جھوم کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا, کچھ دیہات کے لوگ آئے کہنے لگے ہم بھی مومن ہو گئے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دے لم تؤمنوا, ابھی مومن نہیں ہوئے ہو, ولیکن قولوا اسلمنا, یہ بات کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. اس سے پتہ چلا ایمان پر لفظ اسلام جو بولا گیا تو ظاہر کے اعتبار سے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ مسلمان ہے. اور اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو, لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو محمد رسول اللہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو اس پر چلا دینا, یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے. ورنہ ابو بکر صدیق جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے, وہ کلمہ کیا تھا؟ پڑھو سارے, لا الہ محمد. اور میں اور آپ جو مسلمان ہیں تو کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد. تو یہی وہ کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے, یہی کلمہ میں پڑھا مسلمان ہوا, پھر فرق کیوں؟ تو مسلمان ہونے میں فرق نہیں ہے, مومن ہونے میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ وہ جس درجے کے مومن تھے وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو محمد رسول اللہ کی سیرت میں لے کر ایسے چلے کہ اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, لباس میں, سیرت میں, صورت میں, کردار میں, اخلاق میں, معاشرت میں, تجارت میں, سیاست میں, عدل میں, حکومت میں, ساری زندگی کے شعبوں میں اپنی مرضی چھوڑ دی. کس کے پیچھے چلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے پیچھے چلے؟ اور ایسے چلے
کہ دنیا والوں کے لیے اسلام کا سمپل بن گئے. جہاں گئے لوگوں کو کہا ایمان قبول کرو. سوال پیدا ہوا ایمان قبول کر کر کیا بنیں گے؟ فرمایا کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ گے، ہماری طرح ہو جاؤ. یہ ہے تقاضا. تو فرمایا یہاں پر بات اس کے الٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، مومن ہو گئے. واشہد، اور کہا بأننا، گواہی دو مسلمون، ہم کیا ہو گئے؟ تو کیا مطلب ہے؟ اوپر ہوتا جیسے نیچے آ گئے؟ فرمایا نہیں. یا مسلمان کا معنی وہ نہیں ہے جو ابھی میں نے بیان کیا. یا مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم ایمان بھی لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر ہم چلنے کا اعلان کر رہے ہیں. مسلمان کا معنی ہے ہر بات کو تسلیم کر لینا، ہر بات کو مان لینا، ہر بات کی فرما برداری کر لینا. یہ مسلمان ہے. مسلمان کا معنی کیا ہے جی؟ کیا ہو جانا؟ ایک مسلمان مانا دے رہا مسد ایسے کلمہ پڑھی دا بندہ کا ہو جا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ جہاد، نہ تجارت حلال نہیں، سود، رشوت، جھوٹ، زنا، چوری، قتل، غیبت، سب کچھ چلتا ہے. لیکن کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا کہیں گے؟ ایک معنی یہ ہوگا، اور ایک معنی یہ ہے واشہد بأننا مسلمون. اے اللہ کے پیغمبر گواہی دیجئے کہ ہم مسلمان ہو گئے. آج کے بعد جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر ہمارے وجود سے نکلنے والا کوئی فعل آپ کی شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہوگا. یہ مسلمان اور ہے، یہ مسلمان اور ہے. وہ علامہ اقبال مرحوم نے شاید اسی معنی کو لیتے ہوئے کہا تھا کہ چون بگویم مسلمانم بلرزم، چون بگویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے راستے پر چلنے کی مشکلات کو میں نے جان لیا ہے. ان لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر جب میں چلوں گا تو پھر حقیقی معنوں میں مسلمان ہوں گا. اور جب میں ان تقاضوں پر چل بھی نہیں رہا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں. تم کیسے مسلمان ہو؟ ہائے ہائے، کلمہ لا الہ اور IMF کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے. پٹا تو بہت پرانا پڑا تھا، لیکن کبھی کبھی امید تھی کہ کھل جائے گا، کبھی کبھی امید تھی. لیکن موجودہ سرکار نے، ریاست مدینہ کے نام لیواؤں نے ایسا پٹا ڈالا ہے، ایسا پٹا ڈالا ہے کہ تمہاری قبر کو بھی وہ اکھاڑ کر کہیں گے ہمارا قرضہ دے کر جا. کدھر گیا تو؟ کدھر ہم مسلمان ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. یہ فرمایا واشہد، گواہی دے دیجئے بأننا مسلمون، ہم کون ہیں؟ اس مسلمان سے مراد صرف کلمہ پڑھنا، مسلمان سے مراد فرما بردار ہونا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اہل ایمان کا ایک سوال ذکر کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سوال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر دسترخوان نازل ہوا تھا. وہ وادی یتیم میں 40 سال تک من و سلوہ آتا رہا، کھاتے رہے، پیتے رہے. پھر وقت گزر گیا،
بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہفتے والے دن مچھلی کے شکار میں حکم عدولی کی سزا میں اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. کونوں کی ردتن شکل مسلوب ہو گئی. وہ اللہ نے انعام بھی واپس آنے لے لیے تھے. تاریخ میں بیان ہوتا تھا, جیسے آج بھی آپ سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر یہ انعام اترتے تھے, تو یہ تو بنی اسرائیل ہی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والے. تو انہوں نے کہا ہم تاریخ میں بڑا سنتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو کیا آپ اللہ سے یہ کہیں آپ کا اللہ آج بھی یہ استطاعت اور قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کا کوئی دسترخوان آ جائے آسمان سے کھانے پکے پکائے؟ کیا کرو گے؟ دیکھو نا, ایک تو ہم کھانے کھائیں گے پکے پکائے, دوسرا یادگار بن جائے گی, خوشی ہو جائے گی ہمارے اولین کے لیے بھی اور ہمارے آخرین کے لیے بھی. فرمایا اولین سے مراد خود کہ ہماری زندگی میں جو خوشی ہوگی, اور آخرین سے مراد کہ اگرچہ ہمارے بعد یہ دسترخوان بعد والوں کو نہ ملے, لیکن ہماری نسلیں ہی ہمارا کارنامہ سن سن کر فخر سے یاد کیا کرے کہ فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے. جیسے آج ہم فخر سے بدر کا مارکا, احد کا مارکا, حنین کا مارکا, تبوک کا مارکا, یرموک کا مارکا, فتح مکہ, فتح طائف سارا ذکر کرتے. تو ہمارے اسلاف تھے نا, ہمارے اکابر تھے, ہمیں خوشی ہے ان کے ان کردار اور ان اخلاق اور ان افعال سے. تو بنی اسرائیل نے کہا ہمیں کو ایسا اوپر سے پکا پکایا مل جائے, ہم خود کھائیں, خوشی منائیں, پچھلوں کو بھی پتا چلے گا ہمارے ابا پر کھانا کیسے پکا ہوتا تھا, فخر سے یاد کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو ٹھیک ٹھاک ہو, کیا سوال شروع کر دیا ہے؟ اللہ سے ڈرو, جو دین آیا ہے اس پر عمل کرو, جو پکی روکھی سوکھی ملتی ہے کھاؤ گزارا کرو. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, عیاشی کا مقام تو لوگوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ہو گیا. قرآن نے اس کا ذکر کیا. فرمایا اذ قال الحواریون, وہ وقت بھی یاد کرو جب حواریین نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم, اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے پر آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے جس پر کھانے لگے ہوئے ہوں؟ قال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ, ایسے نامناسب سوال اللہ سے کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اللہ سے. وہ ایک عالم کو کسی نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو میرا رب سچا ہے تو تم لگاؤ اس آگ میں چھلا, دیکھتے ہیں اللہ تمہیں جلاتا ہے یا تمہیں بچاتا ہے. تو اس عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میرا رب سچا ہے, لیکن رب کا امتحان لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. رب کا امتحان لینے کا کسی کو کوئی اختیار ہے. جیسے آپ کہیں نا کہ تمہارا پیر اگر واقعی سچا ہے تو یہ فلاں کو زندہ کر کے دکھائے, تو وہ آگے سے غصہ میں کہہ دے کہ تو رب کو کیا نہیں یہ زندہ کر کے دکھائے. اب آپ نے رب کو کہا, رب نے زندہ نہیں کیا, تو کیا مطلب ہے؟ غلط ہو گیا. فرمایا رب کا امتحان لینے کا کسی کو اختیار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم دل سے ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ایسے سوال جو مناسب نہیں مت کرو. قالوا, وہ کہنے لگے نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. چار باتیں کہیں. ہمارا جی چاہتا ہے دسترخوان آئے, ہم اس سے کھائیں, برکت لیں. وتطمئن قلوبنا, اور ہمارا دل ان کھانوں کو کھا کر مطمئن ہو جائے. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا, اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جتنی باتیں آپ نے ہم کو کہیں ایمان اور اعمال کی, جنت آخرت کی, اس معجزے کے ظاہر ہونے سے ہمیں پتہ چل جائے وہ ساری باتیں سچی ہیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ,
چوتھی بات کہ ہم اس پر گواہ بن جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ واقعی دسترخوان اترتا ہے. اللہ سے مانگ کر یہ مطالبہ پورا کروایا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں اور میرے نبی کے صحابہ کا مقام ان سب سے اونچا. میرے نبی کے صحابہ کا مقام ان سب سے اونچا. توجہ کرو. کوئی مطالبہ نہیں, بغیر مطالبے کے کھانا آ گیا, بغیر مطالبے کے. قبیلہ اشرین کا ایک قافلہ دور سے سفر کر کے مدینہ سے باہر رات کے وقت پہنچا. قافلے والوں کے پاس کھانا ختم, بھوکے تھے. 2 آدمیوں کو بھیجا مدینہ الرسول میں, جاؤ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دو قافلہ آیا ہے, کھانا نہیں ہے, ہمارے کھانے کا انتظام کرو. کیوں؟ ریاست مدینہ کے امیر ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے ریاست مدینہ بنانے والے دعوے کا امیر آپ کے پاس جو لقمہ تھا وہ بھی ٹیکس کی صورت میں چھین لیا ہے. دھوکہ ہے کہ نہیں؟ دیتے ہیں دھوکہ, بازیگر کھلا. کیا دھوکہ ہے؟ اور آپ بھی سب ان کے پیچھے دوڑ کے آنکھیں بند کر کے دوڑتے رہتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. مولوی صاحب کو سیاسی بات, بس ہمارا گلا گھونٹو, ظالموں کے ظلم کو خوب برداشت کرو. قیامت کے دن اس مظلوم کو بھی مار پڑے گی جو ظالم کا ظلم برداشت کرتا تھا اور بولتا نہیں تھا. تو اس میں سوچنے والے آج بڑے بچے ہیں. فرمایا قافلہ آیا ہے, ریاست مدینہ کے امیر کی ذمہ داری ہے, ہمارے پاس کھانا نہیں, کھانا بھیجو. یہ دونوں آدمی مدینہ الرسول میں پہنچے. بارگاہ نبوت میں حاضری دینے کے لیے حجرہ رسول کے پاس پہنچے. دروازہ بند, اندر اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے. اور عجیب بات ہے کہ اس وقت آپ کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ روئے زمین کے اوپر جتنے زیرو چل رہے ہیں, انسان, حیوان, جن, پرند, حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, درند پرند چرند, چیونٹیاں, مچھلیاں, سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. سب کا رزق. بس آیت سنی, آپ کو اطلاع دیے بغیر وہاں سے واپس چلے گئے اور جا کر قافلے والوں سے کہا مبارک ہو, تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے. قافلے والوں نے سوچا حضور کو کیا آئے ہیں, اور حضور کھانا بھیج رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں انتظام ہو گیا ہے. نہیں بتایا کیا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد اچانک قافلے والوں کے پاس 2 پر رونق, سفید ریش, سفید لباس میں, سفید امانوں والے ایک بڑا تھال اٹھایا ہوا کھانے کا لے آئے. لے لو, کھانا آ گیا ہے. قافلے والے کہتے ہیں ہم نے وہ کھانا کھایا, ایسی لذت تھی اس کھانے میں کہ آج تک دنیا کے جتنے کھانے کھائے کبھی ایسی لذت نہیں تھی. اور وہ دسترخوان اتنا بھرا ہوا کھانا ہم نے کھایا, دسترخوان پہ کھانا پھر بھی بچا رہا. ہم نے کہا اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی, یہ کھانا واپس بھیج دو, شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور آدمی کو ضرورت ہو, اس کو بھی مل جائے. صبح کو قافلہ حضور کے شہر میں داخل ہوا. آقا انعامدار سے آ کر ملاقات ہوئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. رات کو آپ نے ہمارے کھانے کا جو انتظام کیا, اتنا مزیدار کھانا تھا, آج تک ایسی لذت والا کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کون سا کھانا, کیسا کھانا ہے؟ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا. حیران ہو گئے. ہم نے اپنے آدمی بھیجے, آپ کو کہا, آپ نے کھانا
نے فرمایا میں نے کوئی کھانا. تب ان 2 آدمیوں سے پوچھا بھئی یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے آقا انعامدار ہم آپ کے دروازے پر آئے تھے رات کو اطلاع دینے، لیکن آپ کی زبان سے جب ہم نے قرآن کریم کی آیت سنی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سب زیرو مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ اللہ ان کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے، گھر کہاں بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کے عارضی ٹھکانے بھی جانتا ہے، قافلہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے، سب اللہ کی کتاب میں موجود ہے. تو ہم نے کہا جب سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو ہمارا بھی تو اسی کے ذمہ ہے نا، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود بھیج دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے دسترخوان کا مطالبہ کیا، پھر کھانا آیا. حضور کے صحابہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کھانا پھر بھی آسمان سے آ گیا. یہ افضل ہے، یہ کھانا. قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، جو خوشی کا سامان بن جائے ہمارے اولین اور ہمارے آخرین کے لیے، وآیۃ منکا، اور اس دسترخوان کے اترنے میں یہ تیری طرف سے دین اسلام کے حق ہونے کی نشانی بن جائے، وارزقنا، اور یہ رزق تو ہم کو پہنچا دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے، یا اللہ یہ کر دے. قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے عیسیٰ میں اتار رہا ہوں. انی منزلها علیکم، میں دسترخوان اتار رہا ہوں، لیکن ان کو ساتھ میسج دے دو فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، میرے آسمان سے اترے ہوئے دسترخوان پر جو کھانا آئے گا اس کھانے کی شرائط بھی آئیں گی، اور جس نے ان شرائط میں خلاف ورزی کی فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جس نے دسترخوان پر کھانا کھانے کی شرائط کی خلاف ورزی کی، آسمان سے نشانی اترنے کے بعد پھر دعوت اسلام کے احکام کی نافرمانی کی، تو یہ بھی بتا دے میں پھر رب ہوں رب. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهِ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں رب ہوں، پھر میں سزا بھی ایسی دوں گا کہ جہاں میں میری جیسی سزا بھی کوئی نہیں دے سکے گا. ایک تو آپ نے وہ سنا تھا نا بنی اسرائیل پہ موسیٰ علیہ السلام زمانے میں کھانا آتا تھا، وہ الگ واقعہ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے. چنانچہ کھانا آنا شروع ہو گیا. پابندیوں میں ایک پابندی یہ آئی کہ دسترخوان پر بیٹھیں، کھانا کھائیں، اٹھ جائیں، جو بچا رہے اٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں. دوسرے وقت میں ہم پھر دسترخوان اتاریں گے، پھر کھانا آئے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک پابندی یہ بھی تھی کہ یہ غریب لوگوں کا کھانا ہے جن کو کھانا نہیں ملتا تھا، پکا پکایا ہم ان کو دے رہے ہیں، امیر اپنی محنت کرو، خود پکاؤ کھاؤ. کوئی امیر ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا. چنانچہ یہ اپنی پلیٹاں نال ہی نہ چھنے، ڈونگے نال ہی نہ چھنے، کھائیں نال پلیٹیں، روٹیاں چاہیے تک کھائیں نال ڈونگے. امیر بھی شریک ہو گئے، دونوں شرطوں کی خلاف ورزی ہو گئی. نہیں کار تاکہ رکھی چھوڑیں، سویرا اٹھی پھر کھاساں، صبح اٹھی دیکھیں تو کیڑے بینے بوشنی خراب. ناراض نہ ہونا، بخاری کی روایت ہے، آپ سے صرف فرمایا اگر بنی اسرائیل دنیا میں نہ آتے تو گوشت خراب نہ ہوتا. چاہے فریج رکھنے رہے نا اپنی تو گوشت خراب ہو گیا تو آپ اسے فریج اب نہیں ہو، ورنہ فریج کی ضرورت تھی. فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت
خراب انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھوائے ڈوبے پڑے تاکئی سویرا دیکھا ترکے نے کیڑا پیارا اللہ نے پھر اس کی سزا کیا دی ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنایا اور ان کے جوانوں کو اللہ نے بندر بنایا بوڑھے کو خنزیر بنایا کیوں کہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا زیادہ عقل مند ہونا چاہیے تاکہ بڑھا آدمی وہ کام کر رہا ہے جڑا بچہ کر رہا ہے تو سزا تو ملتی ہے نا جی فرمایا یاد رکھو انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین اگر میرے حکم کی نافرمانی کرو گے تو ایسی سزا دوں گا جس سزا کو میں جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا صرف تمہیں دوں گا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو ان کی بات تھی میری امت کے اندر بھی ایسے بدبخت ہوں گے جن کی شکلیں مسخ ہوں گی ہاں یہ بھی ہوگا اللہ مجھے اور اس سے آپ کو محفوظ فرمائے ہمارا علیہ